السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اسلام آباد کے بھائیوں، میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ میں اسلام آباد کے بھائیوں سے محبت بھی کرتا ہوں اور آپ بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور اس کی باقی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے، یہ جو آپ دو مہینے بعد ضلع بھر سے کارکنان کو، ذمہ داران کو، معاونین کو اکٹھا کر کے یہ جو تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، دروس اور لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ فریضہ ہے جو بحیثیت جماعت ہم پر عائد ہوتا ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی آپ لوگ کرتے ہیں۔ میں احسان بھائی اور انعام بھائی اور ان کی ساری اسلام آباد کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور جزاکم اللہ خیرہ کہتا ہوں، اور اللہ رب کریم سے استدعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس عمل کو آگے ہی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنے گرد و نواح میں فتنے بھی دیکھتے ہیں، فساد بھی دیکھتے ہیں، بعض آپسی لڑائیاں بھی دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار جتھے بھی دیکھتے ہیں۔ جس کی لاش گر رہی ہے وہ بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے، اور جو لاش کو گرا رہا ہے وہ بھی اسی کلمے سے جڑا ہوا ہے۔ مارنے والا بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور مرنے والا بھی اسی قبلہ کو مانتا ہے۔ مارنے والا بھی قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، اور مرنے والا بھی قرآن کو ہاتھ میں لے کے چومتا بھی ہے اور اس کا احترام بھی کرتا ہے۔ تو یہ بڑا المناک اور افسوسناک منظر ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پہلو بے پہلو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ایک سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے وطن عزیز کو کن کھائیوں سے اور گہرائیوں سے اٹھایا، اور عزت و عظمت کی کن بلندیوں سے ہمکنار کیا ہے۔ تو یہ دونوں منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بہت سے لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے، وہ قول سدید کی پابندی نہیں کرتے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو آئینے کا ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرے پہلو پہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم امت وسط بھی ہیں، اور ہمارے رب نے ہمارے ایمان کا حوالہ دے کے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، تم نے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اس سے اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اور اللہ تمہاری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو بھائیو، آج ہمیں ہر پہلو سے دیکھنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو افراط و تفریط کا ماحول ہمارے وطن عزیز میں بنا ہوا ہے، اور ایک آخری حد تک دونوں سائیڈ سے معاملات پہنچے ہوئے ہیں، ان حالات میں ہماری جماعت کو کردار ادا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم میدان میں کھڑے ہوں، ہم اپنا کردار ادا کرنے والے بنیں، اور اس وقت کی یہ آواز بھی ہے اور یہ حالات کا تقاضا بھی ہے کہ ہم چپکے سے بیٹھ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم خاموش نہ بیٹھیں، ہم اپنا زبردست، بھرپور، مومنانہ اور داعیانہ کردار ادا کرنے والے بنیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ ملک کے اندر، اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر ہمارا یہ کردار بنتا ہے کہ ہم اپنے مزاج کو بدلیں، اپنا مزاج عوامی بنائیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہماری کیا ضروریات ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے عوام کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کے کیا تقاضے ہیں۔ ہم اپنے عمل اور کردار سے ان کو نظریہ پاکستان کے قریب کیسے کر سکتے ہیں، پاکستانیت سے ان کو کیسے وابستہ کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں جمی ہوئی مایوسی کی میل اور کچیل کو کیسے اتار سکتے ہیں۔ یہ باتوں سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے ہمیں اپنا رول اور کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو عوامی بنانا پڑے گا۔ اس کے لیے کوئی دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اثر نو اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے تو آپ نے مکہ کی وادی میں بھی، مدینہ کی بستی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عوامی کردار ادا کیا ہے، مکے میں بھی اور مدینہ میں بھی، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ آج جب میرا بھائی زاہد انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کر رہا تھا تو انٹرا پارٹی جماعت کے اندر کا الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو یا قومی الیکشن ہو، اس سارے میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم ان کو جو فتوے ان پہ لگائیں، یہ بڑے کرپٹ ہیں، یہ بڑے سیکولر ہیں، یہ بڑے ملحد ہیں، یہ بہت جناب کرپشن کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان پہ جو بھی فتوے لگا لیں، جو اپنے آپ کو عوام کے قریب سے قریب ترین رکھتے ہیں، عوام مجبور ہو کے خوشی سے یا مجبوری سے بالآخر انہی کو ووٹ دیتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عوام کے بہت قریب رکھتے ہیں، وہ تھانہ کچہری میں ان کے کام آتے ہیں، وہ غمی خوشی میں ان کے کام آتے ہیں۔ میں نے گزشتہ 3-4 سال میں اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ عوامی مزاج کیا ہوتا ہے، لوگ کس بنیاد پر اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، بلدیات میں بھی، قومی اور صوبائی الیکشن میں بھی، اس کا طریقہ کار کیا ہے، لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ وہ فنڈ ہمیں دے دیتے ہیں، وہ شہادتوں کے لیے بیٹے ہمیں دے دیتے ہیں، لیکن جب ووٹ کا مرحلہ آتا ہے تو آخر وہ کیوں یہ رویے اختیار نہیں کرتے کہ جن کو فنڈ دیا جائے، جن کو ووٹ دیا جائے، جن کو بیٹے دیے جائیں، ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو اس کے اسباب میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، ان میں سے کسی چیز کا تعلق جو ہے
वो बेदीनी से, बेईमानी से, इल्हाद से, करप्शन से और खयानत से और झूठ की सियासत से नहीं होगा। इनमें से हर वो काम होगा जिसके आसार और शवाहिद और दलाइल और बुरहान हमें हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, खुलफाए राशिदीन के किरदार से हमारी आंखों के सामने वाज़ेह होते हैं, किताबों में मौजूद हैं, कुरान भरा पड़ा है, हदीस और सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं, सिर्फ उन पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक तआला इस मैदान में हमें उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ज़रूरत इस बात की है, मैंने एक लफ्ज़ बोला है, वो लफ्ज़ क्या है? हमें अवामी बनना होगा। अवामी अवाम से है, अवाम में सब लोग होते हैं, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला भी अवाम है, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला भी अवाम है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला भी अवाम है, गोरे रंग का भी अवाम है, काले रंग का भी अवाम है, अमीर भी अवाम में से है, गरीब भी अवाम में से है। जब आप अपना मजाज अवामी बना लेंगे तो आप हकीकी माना में अवाम के नुमाइंदा बनना शुरू हो जाएंगे। ये काम इब्तदा में मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप अपनी ज़िंदगी में सुकून पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में ठहराव पाएंगे, आपका दिल इत्मीनान पकड़ता जाएगा। शर्त यह है कि दिल में इखलास हो, लूट घसूट सोच ना हो और धड़े बंदी, फिरका बंदी या जाती मुफादात की सोच ना हो। सोच ये हो कि मैंने अपने रब को राजी करना है, सोच ये हो कि मैंने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को उजागर करना है, और मैंने इस मुल्क के अंदर, इस मुआशरे के अंदर, अपने गिरदो पेश की आबादी के अंदर वो किरदार निभाना है जो हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में निभाया था। तो ये सोच और ये नीयत लेके जब आप खड़े होंगे तो आपको गैबी मदद आसमानों से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह आपको पीछे रहने दे, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा, अल्लाह आपको कभी नाकाम नहीं होने देगा, अल्लाह किसी से आपको पीछे नहीं रहने देगा। आप ज़रा ये काम करके देखें, अभी तक हमारी मस्जिदों से, हमारे मिंबरों मेहराब से ये अवामियत की सोच कि सबको अल्लाह की मखलूक समझना है, सबके काम आना है, कोई जान पहचान वाला है, कोई पहचान वाला नहीं है, इंसानियत की बुनियाद पे हर एक की मदद करनी है। इस सोच से हट के कि जवाबी तौर पर कौन क्या करता है, आप इस सोच को भूल जाइए। अंबिया की सीरतों को कुरान में पढ़िए। अंबिया अपनी कौमों को ये कहा करते थे, जो कुछ मैं कर रहा हूं इससे मुझे तुमसे किसी मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो भी मुआवजा बनता है, मेरी मेहनत का जो भी समर बनता है, वो मैं सब उम्मीदें अपने अल्लाह से वाबस्ता रखता हूं। तो ये अंदाज लेके आप अपनी अपनी यूसी में, अपनी अपनी वार्ड में, अपने गिरदो पेश की आबादी में आप लोगों की गमी खुशी का हिस्सा बन जाइए, आप लोगों के काम आइए, आप उनकी ज़रूरियात और मजबूरियों को समझिए, आप अपना शेड्यूल ना जारी कीजिए, आप लोगों के हालात व वाक़यात के मुताबिक अपने आप को मुरतब कीजिए। ये 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 2-4 महीने में आपका पूरा जो नेटवर्क है, आपका सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और आप अपने गली में, महल्ले में, वार्ड में, यूसी में आप उस जनाब चलते हुए अवामी निज़ाम में अपने आप को फिट कर लेंगे। मैं कहता हूं आगाज यहां से कीजिए। कोई भी किसी भी फौतगी की आप 2, 4, 5, 7 लोगों को तय कर लीजिए, और माशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद को जानता हूं, इस्लामाबाद की कोई यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है
जिस में हमारे 5, 10, 15, 20 कारकुनान मौजूद ना हो। आप तय कीजिए कि इस यूनियन काउंसिल में कहीं भी कोई फौतगी हो, किसी की फौतगी हो, बड़ा फौत हो, छोटा फौत हो, भाईजान आपने मुझे बताना है, मैंने यूसी में काम करना है, लोगों के राब्ते में आना है, उनसे एक ताल्लुक कायम करना है, तो मैंने एक किरदार निभाना है। मैंने सबसे पहले हर एक की गमी में शरीक होना है। आप कुछ वक्त लोगों की गमी में शरीक हों, हर जनाजे में नजर आए, हर ताज़ियत में आप नजर आए, आप लोगों की गमी को बांटने वाले बने, आप 2-4 महीने गमी को बांटे, उनमें शरीक हों। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वही लोग आपको अपने बेटों की शादियों की दावत देना शुरू हो जाएंगे। भाईजान आपने जरूर आना है, हमारे बेटे की शादी है, हमारी फलां खुशी है, हम बच्चे का अकीका कर रहे हैं, आपने जरूर आना है। आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी खुशियों में शरीक हो जाएंगे। आप अपने आप को उनकी ज़रूरतों में शरीक करें, थाने में, कचहरी में, वापडा में, सुई गैस में, मुख्तलिफ महकमों में, और जो काम आपके कान में पड़े किसी का, आप उसको सादत समझ के, एक गनीमत समझ के, बड़े खुशदिली से आप लोगों के काम कीजिए। वो एक दफ़ा कहें कि हमारा ये काम है, मीटर कट गया है, अब वो अपने घर में बैठे हैं, फिक्र आपको लगी हुई है, जब तक ये मीटर दोबारा लगवा नहीं दिया जाता मैंने चैन से नहीं बैठना है। भाग दौड़ है भाईजान, अब ये काम हो गया है, अब ये प्रोसेस हो गया है, और उस वक्त पता चले कि आपने दोबारा से कटे हुए मीटर को दोबारा बहाल करवा दिया है। आप उसको एक गनीमत समझिए, एक गनीमत समझिए, एक सादत समझिए। आप लोगों के काम गनीमत समझ के कीजिए, आपको समझ आएगी। एक काम आप करेंगे, इंशाअल्लाह 10 के दिलों को अल्लाह आपकी तरफ फेर देगा। ये वो बातें हैं जिनका मैं अपने हलके में बकायदा तजुर्बा कर रहा हूं, और अल्लाह के फजल करम से तजुर्बात की दुनिया में अल्लाह तबारक तआला हमें कदम कदम पे कामयाबियां दे रहे। आज सुबह से हम इस्लामाबाद की तरफ चले हुए हैं, रास्ते में कुछ प्रोग्राम थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम मैं अपने हलके से 500-550 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन आज भी कम से कम 50 काम लोगों के होंगे। 50 काम, किसी को तलाक हो रही थी, मामला अदालत तक पहुंचा हुआ था, राबता मेरे साथ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी बकायदा पंचायत करवाई। अपने डेरे पे उस बच्ची को, जो 4-5 बच्चों की माँ महीनों से उजड़ी बैठी थी, तलाकों तक नौबत पहुंची हुई थी, अल्लाह के फजलो करम से उसको उसके घर में रवाना किया है। आज 7-8 वो फौतगियाँ कि मैं हल्के में मौजूद नहीं था, लेकिन जिसकी फौतगी हुई है वो राबता मेरे साथ कर रहे थे कि भाई आप कहाँ हैं, मेरी वालदा फौत होगी, मेरा बाप फौत हो गया, मेरा बेटा फौत हो गया, हम ये चाहते हैं कि जनाजा आप पढ़ाएं। मैंने उनको अर्ज किया कि मैं तो 550 किलोमीटर आपसे फासले पे हूँ, लेकिन मैं ताज़ियत करता हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। मैं जो ही हल्के में आता हूँ मैं इंशाअल्लाह ताज़ियत के लिए हाजिर हूँगा। ये एक ताल्लुक़ है ना, ये एक ताल्लुक़ है। तो किसी का मीटर लगवाया है, किसी का ट्रांसफार्मर जनाब वो बहाल करवाया है, किसी की जनाब वो नाराज़गी और झगड़ा उसकी सुलह करवाई है, और हल्के में ना होने के बावजूद अब अल्लाह के फजल करम से टीमें मुतहर्रिक है। पहले मैं ये काम अकेला करता था, अब कोई जनाजा ऐसा नहीं, अगर मैं नहीं तो हर जनाजे में मेरी टीमें अल्लाह के फजल करम से शरीक होती हैं। और जनाजा होने के बाद जब लोग ताज़ियत कर रहे होते हैं, साथ ही मेरी टीम के भाई, ये पाशा साहब यहाँ पे मौजूद होंगे, ये उन सबको जानते हैं, वो मेरी टीम के भाई उस घर वालों के जिम्मेदार से जिसका बाप, बेटा, बीवी, माँ या भाई फौत हुआ है, उससे फौरन मेरी ताज़ियत करवाते हैं, फ़ोन पे राब्ता करवाते हैं। तो इस तरह यौमिया जब मैं हल्के में नहीं होता, 40, 50, 60 लोगों के, घरानों के, ख़ानदानों के
औसतन काम अल्लाह के फजलो करम से होते हैं। और जब हल्के में होता हूं तो हल्के में भाइयों ये एक सूबाई हल्का है और इस्लामाबाद 3 कौमी हलकों पर मुश्तमिल है। कोई 25 से 30 लाख आबादी पर है और वो लोग कि जो काम तो इस्लामाबाद में करते हैं लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड और उनके वोट उनके अपने अपने अजरा के हैं, ये उससे हट के है। लगभग 30-32 लाख आबादी का ये जिला है और एक हलके में होते हुए जब मैं अपने हलके में सुबह से शाम होता हूं तो 1000 से लेकर 5000 लोगों तक यौमिया फेस टू फेस होता हूं, फेस टू फेस। किसी को जुमा में, किसी को जनाजे में, किसी को जलसे में, किसी को नमाज में, किसी को ताज़ियत में, किसी को शादी में। अल्लाह के फजलो करम से ये हमारा किरदार है और ये किरदार बोल रहा है, ये किरदार ये गवाही दे रहा है कि इस रास्ते में ना दीन रुकावट है, सियासत में, सियासत के रास्ते में ना दाढ़ी रुकावट है, सियासत के रास्ते में कोई चीज रुकावट नहीं है। आप में से बेशतर भाई मुझे जानते हैं, अमीर मोहतरम के बाद मैं उनका वो कारकुन हूं जिसके बारे में बहुत प्रोपगंडा किया जाता है, लेकिन जितना दुश्मन प्रोपगंडा करता है उसका नतीजा क्या होता है? ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह तबारक तआला अवाम के, पाकिस्तानियों के दिलों में हमारी और मोहब्बत पैदा कर देता है। तो मैं आप सब भाइयों से कहता हूं कि सियासत करनी है, सियासत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने की है। सियासत अंबिया के बेहतरीन साथी जो इस कायनात में थे, अबू बकरो, उमरो, उस्मानो, अली रजी अल्लाह अन्हुम, उन्होंने सियासत की। सियासत अल्लाह के नेक बंदों का काम है। ये झूठे लोगों का, करप्ट लोगों का, धोखेबाजों का, बददियानतों का, बेईमानों का, गाली गलोच तबर्राबाजी करने वालों का ये फरीदा नहीं है। सियासत तो मुकद्दस फरीदा है और अवाम को, अल्लाह की मखलूक को पारसा क़यादत, बाकिरदार क़यादत मुहैया करना, ये तो रब ताला की मंशा है। अल्लाह ने इसका तज़किरा ज़बूर में भी किया, अल्लाह ने इसका तज़किरा कुरान में भी किया। सियासत अल्लाह की रहमत है। सियासत के नतीजे में जब इस सियासत जो है अल्लाह की इताअत में, रसूलों की फरमाबरदारी में और अवाम की फलाह में होती है तो अल्लाह तबारक तआला आसमानों से रहमत और बरकतों के दरवाजे खोलते हैं। ये तो झूठ है, ये तो इल्जाम है हमारे दीन पर। ये बदमाशों ने, अंग्रेजों ने ये इल्जाम धरा और बेदीनों ने ये इल्जाम धरा कि इस्लाम मजहब पर तो बात करता है, अखलाकियात पर तो बात करता है, लेकिन सियासियात के हवाले से इस्लाम के दीन में, कुरान में और नबियों की सीरत में कोई रहनुमाई मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ा बुहतान है। सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। हम ये समझते हैं इस बुहतान को हमें चैलेंज भी करना है और इसको बूट की नोक और ठोकर पे भी रखना है। और आज की इस 15वीं सदी में हमें अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सियासत को रवाज देना है, अच्छे किरदार से, अच्छे अखलाक से, अवामी मजाज से और बेहतरीन अंदाज से हमें इसको इंशाअल्लाह आगे बढ़ाना है। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, आप समझते हैं कि ये क्या मकसद है ये इलेक्शन में हिस्सा लेने का? ये क्या फायदा होगा? इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि आप जितने मजबूत मुल्क में, इसके सियासी कौमी धारे में आप जितने मजबूत होते जाएंगे, इंशाअल्लाह इतना ही बेदीनी को, बेईमानी को, उरियानी को, फहाशी को, बेराह रवी को, लूट घसूट को और मजलूम पर जुल्म को और जालिम के बेमुहार इख्तियारात को इंशाअल्लाह इतना ही उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी। हम जैसे जैसे मैदान में आएंगे, जिस मैदान में हम आ जाते हैं, बड़े से बड़ा जालिम भी हो उसका वहां पे कोई चारा नहीं चलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये वजूद, किरदार और रोब अता फरमाया है। आप थोड़ी सी हिम्मत करें, आप थोड़ा सा अपने आप को खड़ा करें।
اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے سرمائے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی کوٹھی بنگلے اور جاگیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاست ایک مزاج کا نام ہے، سیاست ایک کردار کا نام ہے، سیاست ایک اخلاق کا نام ہے، سیاست ایک وہار کا نام ہے۔ آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد، نصرت انشاءاللہ آپ کے وجود کو حاصل ہو جائے گی، اور آپ کی کوششوں اور کاوشوں میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت جس مرحلے سے پاکستان گزر رہا ہے، دشمن، اندرونی دشمن، بیرونی دشمن، اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، وہ ہماری فتح کو شکست میں بدلنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اتحاد کو خلفشار میں بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ کردار جو دنیا میں عام ہوا ہے کہ یہ فاتح پاکستان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت اور جسارت نہیں رکھتی ہے، وہ اس کردار کو گہنانا چاہتے ہیں، اس کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ اندرونی فتنے خلفشار کھڑا کرتے ہیں۔ ہر انتشار خلفشار کے پیچھے بھائیو جہاں پہ مقامی ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بین الاقوامی سہوکار بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنا ہے، اپنے عوام کو سمجھانا ہے اور اپنے حکمرانوں کو سمجھانا ہے، حکمرانوں کو بھی نصیحت کرنا، عوام کی بھی خیر خواہی کرنا، اس لیے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، ہمارا دین سراسر خیر خواہی پہ مبنی ہے۔ خیر خواہی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ، اللہ کی خیر خواہی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے رسول کی خیر خواہی کہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی کتابوں کی خیر خواہی کہ اس کی کتابوں کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں ہونی چاہیے۔ وَآئِمَّتِهِمْ، اور حکمرانوں کی خیر خواہی کہ وہ جب ٹیڑھ پن کا شکار ہوں، زیغ و زلال کا شکار ہوں، تو بڑے طریقے اور سلیقے سے ان کی خیر خواہی کی جائے، ان کو نصیحت کی جائے اور ان کو سیدھا کیا جائے۔ جیسے خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ خلافت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو مجھے تمہارا خلیفہ حکمران بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، لیکن مجھے مقرر کر دیا گیا ہے، تو میری بات سنو، اگر میں درست چلوں، سیدھا چلوں، تمہارے حقوق کی آبیاری اور پاسبانی کروں، تو تم نے میری مدد کرنی ہے اور میرا ساتھ نبھانا ہے، اور اگر میں ٹیڑھ پن کا شکار ہوں، عوام پر ظلم کروں، ان کی حق تلفی کروں، ان پر زیادتی کروں، تو تم نے مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا ہے۔ یہ ہوتا ہے حکمرانوں کی خیر خواہی، گالیاں دینا نہیں، تبرہ بازی کرنا نہیں، بلکہ خیر خواہی۔ جو خیر خواہی ہوتی ہے یہ دل کی ہمدردی کا نام ہوتا ہے، دل کی نفرت کا نام نہیں ہوتا، کینہ اور غضب کا نام نہیں ہوتا۔ تو حکمران جیسے بھی ہوں، وہ ظالم ہوں، وہ فاسق اور فاجر ہوں، جو مسلمانوں کے حکمران ہوں، عام مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ان کی خیر خواہی کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو ظلم سے روکنے کے لیے سمجھائیں، واعظ کریں، ہمدردی کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کی خیر خواہی کریں، خاموش نہیں رہنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ افضل جہاد کیا ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا حکمرانوں کو خیر کا کلمہ، حق کا کلمہ کہہ دینا، ان کو ان تک حق اور سچ کو پہنچا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلم معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی اور سماج میں یہ افضل جہاد ہے۔ گالیاں دینا نہیں، کلمہ تو حق، گالی کلمہ حق نہیں ہوتی، گالی نہیں ہوتی کلمہ حق، پگڑی اچھالنا، کپڑے اتارنا یہ کلمہ حق نہیں ہے۔ کلمہ حق ہے
کہ اس کو نصیحت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، دلیل اور برہان کے ساتھ اس کو باور کروایا جائے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نہ اللہ کی منشا میں ہے، نہ عوام کی ہمدردی اور حمایت میں ہے، کل کلاں آپ کو اس سب کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت کی یہ تاریخ ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ 40 سال ہو گئے مجھے امیر محترم کی اطاعت اور ان کی رفاقت میں زندگی گزارتے ہوئے۔ زندگی کی ان 4 دہائیوں میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے کسی بھی حکمران، اس کا تعلق سول سے ہو یا عسکریت سے ہو، کسی بھی حکمران نے اگر کوئی اللہ کی منشا سے ہٹ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کے اور عوام کی ہمدردی، حمایت اور حق سے ہٹ کے کوئی بھی عمل کیا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے امیر محترم نے بہت احسن انداز میں تنہائیوں میں 1 to 1 مل کے، خطوط لکھ کے اور مختلف انداز میں ملاقاتیں کر کے اللہ کی توفیق سے ان کو نصیحت کی ہے، ان کو سمجھایا ہے، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ یہ میرے بھائی حافظ عبدالرؤف صاحب تشریف فرمائے، ابھی 3 دن پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے، پوری کشمیر کی قیادت وہ ہمارے ساتھ جماعت کی موجود تھی، وہاں کے حالات جو اس وقت ہیں وہ ڈسکس ہو رہے تھے، اور پھر وہاں ٹیمیں تشکیل ہو رہی تھیں کہ فریقین میں سے کون کون ہے، کس کس کو ملے گا، اس کو سمجھائے گا کہ آگ لگانا، اپنوں کو گرانا، اپنوں کی لاشیں گرانا یہ کوئی برتری نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اور آگ جلتی آگ کو پھونکے مارنا، جیسے آج سوشل میڈیا دیکھ لو تو آپ کو 70-80-90% وہ لوگ سوشل میڈیا پہ متحرک نظر آئیں گے جو جلتی آگ پر پانی نہیں ڈالتے بلکہ کیا ڈالتے ہیں؟ پیٹرول ڈالتے ہیں۔ وہ جلتی آگ پہ، جو آگ اس وقت آزاد کشمیر میں جل رہی ہے، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ وہ ایسے ایسے دلائل اور شواہد پیش کریں گے، ایسا منظر کھینچیں گے کہ جیسے جلتی آگ پہ پٹرول کا کام، آگ کے شعلہ بار ہونے کا کام لیا جائے، مزید لاشیں گرنی چاہیے، اس سے ان بد نصیبوں کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اور ہم اور ہماری قیادت اور ہماری جماعت اللہ کے فضل و کرم سے کیا فریضہ اس مرحلے پر ادا کر رہی ہے، پہلے بھی اور اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے مرتب اور منظم شکل میں میڈیا سے ہٹ کے ہم اس موقع پر فریقین کو نصیحت بھی کر رہے ہیں، ان سے ہمدردی بھی کر رہے ہیں، ان کو یہ باور بھی کروا رہے ہیں کہ عوام کے حقوق کی بھی پاسبانی کرو، اور مار دھاڑ، قتل و قتال، لاشیں گرانا یہ کوئی برتری یا فتح نہیں ہے، یہ کوئی عزت اور عظمت نہیں ہے، یہ دونوں سائیڈ پہ اللہ کے فضل و کرم سے نصیحت اور یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس جلتی آگ کو بھی ہمیں بجھانے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور آپ دیکھیں گے بہت جلد تو حکمرانوں کی خیر خواہی وعامتہم، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا دین خیر خواہی کا دین ہے، یہ خیر خواہی عوام کی خیر خواہی، عام لوگوں کی خیر خواہی، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کی مدد، اور مشکل میں ان کے کام آنا، گرتوں کو سہارا دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مظلوم کی داد رسی کرنا، ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا، یہ عوام کی خیر خواہی ہے۔ یہ ہمارا دین ہے ہی سراسر خیر خواہی پہ مبنی۔ وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چند ایک مذہبی روایات کا دین ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا دین تو کل انسانیت کی خیر خواہی اور فلاح اور کامیابی پر مبنی ہے۔ اللہ ہمیں اس دین کی اقدار کو، اس کی حقیقت کو، اس کی نفسیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، یہ مرحلہ ہے، اس مرحلے پر ہم جتنا اپنے آپ کو متحد کر لیں گے، منظم کر لیں گے، بہت بڑے بڑے چیلنج ابھی باقی ہیں۔ 1 2 4 فتوحات اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور مارکہ حق کی فتح، بنیان مرصوص کی فتح، اس کے بعد
اسرائیل کے مقابلے میں فتح، پاکستان کی پیش قدمی اور بہت دور تک آگے بڑھنے کی فتح۔ الحمدللہ بہت ساری فتوحات اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ مارکوں کا دور ہے، یہ ملاحم کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہم نے فتنوں کے ماحول میں اپنے آپ کو سمیٹ کے ایسے رکھنا ہے جیسے خاردار کانٹوں والی سرزمین پہ اس کسی جنگل سے کوئی گزر رہا ہو تو کانٹوں اور جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے کارکنان کو، اپنے وطن عزیز کو، 25 کروڑ پاکستان کو فتنوں، سازشوں، بہمی لڑائیوں سے بچانا بھی ہے۔ جب تک قبلہ اول پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، پورے عرض فلسطین پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راج نہیں قائم ہو جاتا، یہ بڑے بڑے مشن اور یہ بڑے بڑے ٹارگٹ بھائیوں باقی ہیں۔ تو یہاں سے لے کر وہاں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، ان چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں سے لے کے انشاءاللہ بڑے بڑے مارکوں تک ہم نے حق اور سچ پہ قائم رہنا ہے۔ اسی کے یعنی پرچم، حق کے پرچم تلے متحد ہو کے باجماعت انشاءاللہ ایک قوت اور طاقت بن کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جتنا ہم یعنی آگے بڑھتے جائیں گے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی جائے گی۔ پہلے بھی ہمارے رب نے کسی میدان میں ہمیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیا، کبھی ناکام نہیں ہونے دیا۔ انشاءاللہ میدان دعوت کا ہو یا خدمت کا، میدان سیاست کا ہو یا مظلوموں کی مدد کا، انشاءاللہ ہر پل پہ، ہر قدم پہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور آئے گی اور ہم انشاءاللہ دنیا میں فاتح قرار پائیں گے، باعزت باوقار قرار پائیں گے، اسلام غالب آئے گا اور دنیا سے کفر کا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔